السلام علیکم۔ متین اللہ حاضر۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بندہ کوئی ہمارا بڑا چلا جاتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے دائیں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جتنی بھی عزت دیں وہ کم ہے۔ آج میں آپ کو ذکر کروں گا ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کا۔ اللہ اس کو عمر دے۔ میں کہتا ہوں فرشتہ اللہ نے دیا غریبوں کے لیے، جو اس کا اسپتال چل رہا ہے کڈنی کا سویٹ کے نام سے، جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے اور ہمت بھی دے، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن میرا ان سے ذاتی تعلق رہا، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیسے آدمی ہیں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست مرحوم ہو گئے، ڈاکٹر عبد الواسع سمدانی، ڈاکٹر سمدانی نام سے مشہور تھے وہ۔ ان سے میری حادثاتی ملاقات ہوئی 1973-74 میں، پھر دوستی ہو گئی۔ گھر ہمارا شہید ملت پہ، ان کا بہادر آباد پہ۔ سول میں اسسٹنٹ سرجن تھے، سول سرجن تھے۔ میں اس سے ملاقات ہوئی۔ ان کی بیگم بھی ماشاءاللہ بہت جولی، اپنے وقت کی بڑی مشہور ہوسٹس رہی ہیں پی آئی اے کی۔ اللہ ان کو عمر دے، بڑا فیس کر رہی ہیں آج کل حالات کو، وہ اللہ ان کے ساتھ کرم کرے۔ تو میں نے ایک مشورہ دیا، سمدانی تو اپنا کلینک کھول لے یار۔ تو بہادر آباد سمدانی صاحب نے کلینک کھولا۔ اس زمانے میں وہ 2 دن کی دوائی 5 روپے کی ملتی تھی۔ یہ بات کر رہا ہوں 75 76 77 اس طرح کی۔ 84 میں میری بیوی کو بہت سخت گردے میں درد اٹھا۔ سمدانی کے پاس گئے، انہوں نے کہا فٹافٹ الٹرا ساؤنڈ کراؤ۔ ایکس رے لے کے پہنچے، کہنے لگے مجھ سے متین بھائی اتنا مزے کا کیس ہے، میرے منہ میں آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، میں خود سرجری کروں لیکن میں کراؤں گا اپنے استاد سے۔ میں نے کہا کون تمہارے استاد ہیں؟ بولے ڈاکٹر ادیب رضوی۔ اچھا میں تھوڑا بتا دوں، میرے ایک اور دوست ہیں عبد الرشید میمن صاحب، اس زمانے میں وہ ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ، سول ہاسپٹل ان کے انڈر میں آتا تھا۔ تو سمدانی مرحوم نے کہا یار تم ان سے کراؤ، ان سے مل لو، اور عبد الرشید جو تمہارے دوست ہیں ان کو لے جاؤ اور ان سے مل لو، لیکن وہ تم سے ایک سوال کریں گے۔ تو سمدانی مرحوم نے کہا متین بھائی تم سے سوال ضرور پوچھیں گے کہ میں 3 جگہ آپریشن کرتا ہوں، میڈی کیئر میں بھی، کمال کلینک میں بھی اور سول میں بھی، اور تم نے اس کے جواب میں یہ جواب دینا ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے سر جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ذرا سنیے، غور سنیے گا۔ یہ میں نے رشید میمن کو پڑھ گیا، ہم دونوں پہنچے، شام کو کلینک کرتے تھے یہ انکر سرے کے سامنے ہاسپٹل میں کرتے تھے۔ خیر ہم پہنچے تو وہ تو ظاہر ہے رشید صاحب تو باس تھے، وہ فوراً بلا لیا ہم کو۔ میں نے ایکس رے سامنے رکھے سارے۔ ہماری ہفتے کے دن کی بات ہے، یہ دن تھا ہفتے کا، دھیان رکھیے گا۔ انہوں نے رپورٹیں دیکھی، کہنے لگے ہاں یہ سرجری کا کیس ہے بھائی، اور آپ اچھا مجھے انہوں نے کہا مولانا، مجھے کہتے ہیں مولانا، حالانکہ داڑھی نہیں تھی، مجھے کہتے ہیں مولانا یہ سرجری کا کیس ہے۔ میں نے کہا جو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ کہنے لگے اچھا وہی سوال کیا کہ دیکھو بھائی میں 3 جگہ کرتا ہوں، تمہیں کہاں کرانا ہے؟ میں نے کہا سر جہاں آپ کو سہولت ہو۔ وہ فائل دیکھ رہے تھے، فائل انہوں نے بند کر دی۔ کہنے لگے یہ بتاؤ تم کو پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ میں نے کہا آپ کے شاگرد نے۔ کون؟ سمدانی۔ اچھا وہ باز نہیں آئے گا؟ میں نے کہا نہیں، وہ ہم سے ہی باز نہیں آتا۔ انہوں نے اسی وقت چٹ لکھی کہ آپ جائیے پیر کو صبح بیگم صاحب کو داخل کرائیے، کوئی سہولت نہیں دوں گا آپ کو میں، جو سب کے ساتھ وہ ہوگا، یہ آپ سمجھ لیجئے، اور آپ کی بیوی اگر بچ گئی علاج کرا کے تو میں اسپتال فنڈ میں 10,000 روپے لوں گا۔ میں نے کہا ڈن۔ اٹھ گیا، چائے بھی پلا دی انہوں نے، حالانکہ مصروف تھے، پلا کے ہم پیر کے صبح میں پہنچا۔ سمدانی مرحوم پہنچ گئے، ایک ہمارے دوست اور ہیں اللہ ان کو عمر دے، ڈاکٹر شمس عمرو، وہ ڈینٹل سرجن تھے، وہی بڑے اچھے دوست ہیں، وہی پہنچ گئے صبح ہمارے ساتھ۔ وی آئی پی طریقے سے ایڈمیشن ہو گیا بیگم صاحب کا۔ شام کو مجھے نرس نے بلا کے بڑی لسٹ تھما دی، یہ سامان آپ لے آئیں۔ سامان خان لا کے میں نے ان کو دے دیا۔ تھیٹر کے باہر، اچھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا میں نے ایک بات، ڈاکٹر صاحب میرا اس زمانے میں دوائیوں کا بھی کام کرتا تھا پارٹ سائڈ پہ، بات انہوں نے سن لی تھی، نوٹ کر لی تھی۔
تھیٹر کے باہر لے گئے. اگلے دن آپریشن ہو کے آپریشن تھیٹر ڈاکٹر ادیب باہر نکل کے آئے. میں کھڑا تھا, کہنے لگے پارٹنر سوری یو کین ناٹ پلے نیکسٹ اننگ. میری بتی جلی. میں نے کہا سر آئی ایگری. کہنے لگے بیٹا, کہنے لگے بہت مولانا مبارک کو بہت صحیح ہو گیا, مطلب آپ کو دوسری بیوی کا آسرا نہ کریں, آپ کا آپریشن صحیح ہو گیا. تو ادیب رضی صاحب نے کے بارے میں پھر میری بیوی نے دوسرے دن واقعہ سنایا رات کو, کیونکہ چھوڑتے کسی کو نہیں تھے. تو بیوی نے بتایا کہ برابر میں میل وارڈ تھا, وہاں پر کوئی مریض رات کو 1:30-2 بجے سسٹر آواز لگا رہا تھا, اور وہ جو نرس ڈیوٹی پہ تھی وہ بیٹھی سالہ پڑ رہی تھی. ادیب رضوی اکثر رات کو 1:30-2 بجے آتے تھے, آج بھی سنے آتے ہوں گے, خاموش چھاپا مارتے تھے, چیک کرتے تھے. اس کی شامت آئی کہ وہ خود ان کے جب انہوں نے دیکھ لیا وہ پیشنٹ چیخ رہا اور یہ سنی انسنی کر رہی ہے, وہ پہنچے. اچھا ربڑ کے جوتے پہن کے آتے تھے, آواز نہیں ہوتی تھی. پہنچے آرام سے, اس کے کندھے بات رکھ کے اس کو شکل دکھائی, جیسے کھڑی ہوئی ایک تھپڑ مارا انہوں نے اس کو اور نکال دیا وارڈ سے باہر, اور خود بیٹھ کے گئے. پہلے پیشنٹ کو ڈیوٹی پہ لگایا. ہاں جب میں جمعرات کا دن تھا تو میں 10,000 روپے لے کے ان کے آفس گیا. وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. میں نے ان کے اسسٹنٹ کو روپے دیے. اچھا ان کے اسسٹنٹ تھے ایک انور نقوی صاحب, جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے, ان کے حوالے کیے اور شکریہ ادا کیا. تو میں آفس پہنچا دوپہر کو 2-2:30 بجے. ان کا فون آ گیا, مولانا ادھر آؤ. میرے پاس میں اس زمانے میں ٹریفک بہت کم ہوتا تھا, میں فوراً پہنچ گیا وہاں. انہوں نے پھر کہا بھائی مولانا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ دوائیوں میں کام کرتے ہیں, یہ 10,000 روپये آپ اٹھائیے اور انہیں لسٹ دی مجھے, آپ دوائیاں ہمیں لا کے دے دیجیے, اپنے ہاتھ سے اسپتال کے لیے ہمیں چاہیے, غریبوں کے لیے. میں نے کہا لائی دیجیے. میں گیا, دوائیاں ساری جمع کریں, ان کے پاس پہنچوائیں. رات کو پھر فون آیا, مولانا آپ پھنس گئے, آپ نے ظلم, آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی. جتنی 10,000 میں آپ دوائیاں لائے, ہمارے آدمی یہی دوائیاں 14,000 روپے میں لاتے تھے, اب آپ کے ذمہ ہے. میں نے کہا سر ویلکم, مجھے خوشی ہوگی. اگلے دن جمعہ تھا, فون آیا, مولانا فوراً آؤ. ابھی بیوی کو میری چھٹی نہیں ملی, میں ڈر گیا. کہنے لگے نہیں آپ آ جائیں, کام ہے آپ سے. میں پہنچا, سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے رائٹ ہینڈ انور نقوی. کہنے لگے مولانا تم بڑی ناک سے آئے تھے ہمارے پاس دوست کو لے کے, رشید محمد صاحب کے بارے میں, ڈپٹی سیکرٹری ہے, اور دیکھو اس نے کیا کیا, میرا جو رائٹ ہینڈ کھڑا ہوا ہے اس کا ٹرانسفر کر دیا ہے, کہاں بھیج دیا, اس کا ٹرانسفر کینسل کراؤ تو اپنی بیوی کو لے کے جاؤ. میں نے کہا سر چلے. لیا جناب, انور صاحب کو گاڑی میں بٹھایا, آفس پہنچا, معلوم ہوا رشید صاحب گھر چلے گئے. گھر پہنچے بھائی, دال چاول پکی ہوئی تھی, وہ جمعہ کا دن تھا, ہم نے بھی کھایا. انور صاحب نے کھانا کھایا, ان کے ساتھ کھانا کھایا. ان کو بتایا, میں نے کہا یار رشید کیا ظلم کرتے ہو یار تم یہ. کہنے لگے بھائی میں نے تو روٹین میں سائن کرتا ہوں, میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, میرے پاس تو ڈھیر سے کاغذ آتے ہیں سائن کرنے کے لیے. آپ انور صاحب سے کہا آپ وہیں کام کریے, تنخواہ وہاں سے لیجیے گا, کام کریے, میں اگلے دن 8-10 دن میں واپس بھیج دوں گا. وہ 8-10 دن میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ان کا واپس. اب میں نے ادیب صاحب سے اس سے دوستی ہو گئی تھی اچھی خاصی. میں نے کہا سر میں چاہتا ہوں آپ کو میں اپنی لانچ پہ ایک پارٹی کروں, مچھلی کھلاؤں آپ کو. ذکر ہوا فش سی فوڈ کے شوقین. وہ ہمارا ان کا کہنے لگے میں چھٹی, کہنے لگے جمعے کو ہوتی ہے لیکن میں چھٹی کرتا ہوں اتوار کو, اتوار کا آپ پروگرام رکھ لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہفتے کو شام کو میں نے ان کو ریمائنڈر کے لیے جب فون کیا, معلوم ہوا ادیب صاحب ارجنٹ اچانک دہلی چلے گئے. ان کے بھائی دہلی گئے تھے, وہاں ان کا انتقال ہو گیا, وہاں وہ ان کی لاش لینے کے لیے گئے. تو اس دن کے بعد پھر وہ اتفاق یہ ہے, دنیا بھی رفتہ رسی کا دور ہے, ایک آدھ دفعہ ملاقات دور سے ہوئی, قریب سے نہیں ہوئی, لیکن اللہ ان کو عمر دے, صحت دے. اپنی ذات سے ہیرا آدمی, حالانکہ زمانہ طالب علم میں بڑے لیڈر تھے, یہ بڑے فسادی تھے, لیکن فیلڈ میں آنے کے بعد انہوں نے صاحب لاکھوں لوگوں کی کروڑوں کی دعائیں لی ہوں گی. جس طرح ان کا نظام چل رہا ہے, میں نے امریکہ میں بھی علاج کرایا, اپنا اسپتال جو دیکھا, وہاں کے اسپتالوں سے کوئی کسی معاملے میں کمتر نہیں, کوئی رعایت نہیں تھی. 5 بجتے ہی ان کا اتنا سخت گارڈ رکھا ہوا انہوں نے, ملاقاتوں کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے, نہیں ٹائم ختم, ایک وقت میں ایک آؤ. اللہ اس کو عمر دے, اللہ ان کو بر دے, بہت ہمارے لیے تحفہ ہے یہ, بس دعا کریں اللہ ان کو سلامت رکھے.
انشاءاللہ پھر اچھی خبروں سے آگے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.